جو بھی ضرورت ہو، نئے لباس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد، جو بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو، نفس میں جو اعتماد، خود اعتمادی اور قوت پیدا ہوگی، ہر ٹرمپ تم سے اسی طرح ڈرے گا جیسے یہ ٹرمپ خامنئی سے ڈرتا ہے۔ اور 3 جملوں میں خلاصہ ہے اس نسخے کا، جو نسخہ دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے۔ پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے، آپ کو ممبر سے بتا رہا ہوں 2 کلموں کا چھوٹا سا ذکر اگر پورے ایمان اور یقین اور توکل اور حسن توسل کے ساتھ اختیار کر لیں گے، ہمیشہ شخصیت بلند سے بلند ہوتی رہے گی۔ صرف آپ یہ کہنا سیکھ لیں، یہ وہ ذکر ہے جو یہ فقیر آپ کو سکھا رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ذکر یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور انسان مومن، اس پر اس دنیا میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس پر، اس سے کہیں بڑی زیادہ امداد الہی اس کے شامل حال رہتی ہے۔ انسان ملتفت نہیں ہوتا، انسان متوجہ نہیں ہوتا، انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی ذات حق کسی انسان مومن کو بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ جوانان عزیز بطور خاص، آج ہی دن میں کسی ایک جوان نے مجھ سے پوچھا، اللہ آخر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ یعنی بڑے عجب انداز سے اس نے ایک عجیب کیفیت کے ساتھ سوال کیا، اور میں نے جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے، لیکن قبولیت میں ایک بڑی شرط یہ ہے کہ واقعاً وہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اپنے لیے، وہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے کہ آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ وہ پروردگار وہ جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ مثال بھی میں نے عرض کی، میں نے کہا یہ آپ کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، والد پڑھے لکھے ذمہ دار سنجیدہ، آپ ان سے کچھ طلب کریں ضد کر کے، اور وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو اور یہ اسے پورا کر دیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ باپ سے شکوہ ہوگا، آخر آپ کو معلوم تھا، آپ نے کیوں پوری کی میری یہ خواہش؟ لاکھ باپ کہتا رہے کہ بیٹا تم نے ضد کی تھی تو میں نے کر دیا، وہ یہ نہیں حجت تمام ہوگی، وہ پھر کہے گا آپ کو تو معلوم تھا نا، آپ نے کیوں کر دیا؟ ہم لاکھ مانگ رہے تھے، آپ کو پتہ تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رہے تو پھر خدا سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے کہ پروردگار تو نے دعا کیوں قبول نہیں کی۔ پروردگار کو آپ کی مصلحتوں کا، آپ کے ماضی کا، آپ کے حال کا، آپ کے مستقبل کا پورا علم ہے۔ ہر وہ حاجت، ہر وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر ہے ضرور پوری ہوگی، اور کوئی بھی وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو وہ پوری نہیں ہوگی۔ اور لطف الہی یہ ہے، روایات میں وعدہ کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ پوری نہیں ہوگی بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، دست دعا بلند کیا تھا نا، کچھ طلب تو کیا تھا، آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، وہ بات پوری نہیں کی، لیکن صرف اس کا اجر، اس کا ثواب کہ آپ نے خدا کے سامنے دست طلب بلند کیا تھا، آخرت میں اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ جو آپ کے تصور سے بڑھ کر ہوگا۔ روایات میں ہے کہ آخرت میں بہت سے مومنین دیکھیں گے انہیں بہت اجر ملا ہے، وہ سوچیں گے ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا، ہم نے تو اتنی عبادت نہیں کی، اتنا اجر کس لیے ہمیں مل رہا ہے؟ آواز مشیت آئے گی، میرے بندے یہ اس کا اجر ہے جو دعائیں تو نے کی اور دنیا میں ہم نے پوری نہیں کی، دعائیں تو نے کی دنیا میں پوری نہیں کی، یہاں اس کا اجر ہے۔ یہ کس چیز کا اجر ہے؟ صرف دست دعا بلند کرنے کا اجر۔ کیسا رؤوف ہے پروردگار، کیسا رحیم ہے پروردگار، کیسا کریم ہے پروردگار،
کیسا جواد ہے پروردگار، کیسا سخی ہے پروردگار، کیسا پرورش کرنے والا رب ہے وہ پروردگار۔ بزرگ ہوں یا جوان، سب یہ ایک بات گرہ میں باندھ کے لے جائیں۔ آج اس آیت کا آخری حصہ جو ہے، بات وہاں سے میں پہلے شروع کر رہا ہوں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ رؤوف ہے، رأفت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اب وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں ان تمام کلمات میں جو فرق ہے نا اسے واضح کروں۔ رحمانیت، رحیمیت، رحمان، رحیم، رؤوف، کریم، ودود، یہ سب اللہ کے اسماء گرامی ہیں، اور سب میں اس کی مہربانی اور اس کے احسان کا اظہار ہو رہا ہے۔ بے پناہ ہے اس کا کرم، نامتناہی ہے اس کی مہربانی، کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ذات سے مایوس ہوں تو ہوں، اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ وہ رؤوف ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ اس نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا، یہ بتا کے بھیجا کہ یہاں بھیج رہے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ کہیں ایسا لطیف امتحان دیکھا ہے کہ امتحان حال میں، آج کل امتحان حال میں کیا، ہمیشہ امتحان حال میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان حال میں یہ ہوتا ہے کہ پرچہ تھما دیا جاتا ہے، سادی کاپی دے دی جاتی ہے، بیٹھیے اور لکھیے۔ وہی آپ کا دوست، شفیق، باپ کی طرح پڑھانے والا استاد جو سال بھر پڑھاتا ہے، وہ وہاں نگرانی کر رہا ہوتا ہے، نقل نہ کریں، نقل نہ کریں۔ اور اگر آپ نے کچھ پوچھا تو وہ اس وقت نہیں بتائے گا، سال بھر اس نے بتایا، اس وقت نہیں بتائے گا۔ ہوتا ہے نا یہ دنیاوی امتحان۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں امتحان لینے کے لیے، ساتھ میں ایسے لوگوں کو بھیجا کہ ان کی سیرت کی نقل کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کے ہاں تو نقل پہ پابندی ہے نا، وہ نقل کی اجازت دے رہا ہے۔ دیکھو تم سے یہ زندگی بسر ہو نہ پائے گی، تم سے یہ صراط زندگی پر گزرا نہ جائے گا، یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ آگ سے زیادہ گرم، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہی زندگی، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہاں اس دنیا میں، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پر گزرنا آسان نہیں ہے، تم نہیں گزر سکتے، مگر ہم ایسے نمونے بھیج رہے ہیں۔ دیکھو یہ جیسے گزرتے ہیں نا، اس طرح گزرنے کی کوشش تو کرو، اور دیکھو تم پھر بھی اپنی کوشش سے گزر نہیں پاؤ گے، مگر بس کوشش کرو، مدد کرنا ہمارا کام۔ نیت کرو، نیت کرو، کوشش کرو۔ باقی نمونے بھی بھیج دیے، نقل کی اجازت بھی دی، نقل بھی نہ کر پاؤ گے تو ہم مدد کریں گے، اور پھر بھی کمی رہ جائے گی تو ہم شفاعت کے ذریعے سے تمہیں پاس کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایسے رحمان و رحیم و کریم و ودود و رؤوف، ستار و تواب و غفور، ایسے رب کو سجدہ کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ کیسا رب ہے؟ اس نے کتنی آسانیاں فراہم کی، کتنی آسانی۔ اس لیے میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بڑے ہو یا چھوٹے، سب سے دل سوزی کے ساتھ
اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیسا ہی زمانہ آ جائے، ایک نہیں لاکھوں ٹرمپ حملہ آور ہو جائیں، دل پریشان ہوتا ہے، بے شک ذہن میں پریشانی آتی ہے، انسان ہے، لیکن خدا سے امید لگی رہے، دست دعا بلند رہے، چاہے کسی قوم پر، ملک پر، ملت پر یا انڈیویجولی کسی پر، کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی دشواری آئے، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو اور اللہ کے وسائل سے وابستہ رہیں۔ اکثر میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، لیکن لب لباب تو یہی ہے نا، ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرمائیں، کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے کس اساس پر، کس اصل و اساس پر؟ توحید۔ اصل و اساس کیا ہے؟ توحید۔ اللہ سے جڑے رہنا ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اور اللہ کے بنائے ہوئے سلسلوں سے توسل۔ ہاں، یہ غلطی نہ ہو کہ اللہ نے کسی کو بھیجا مدد کے لیے، ہم کسی اور کا دامن تھام لیں، یہ غلطی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اب اتنی تمہید کے بعد جس چیز سے جوڑنا ہے، ذکر تو مقصود ہے اہل بیت کا، ان کے فضائل، ان کے مسائل، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کے فضائل اور ان کے مسائل بھی بیان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کئی بار میں توجہ دلا چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تھوڑی کہ وہ نہ اللہ اور نہ اس کے نبی، نہ اس کی طرف سے آنے والے ولی، ان میں سے کوئی نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بس تعریف اللہ کی کرتے رہو، پیغمبر کی نعتیں پڑھتے رہو، ائمہ کی منقبتیں پڑھتے رہو، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں، بالیدہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تذکرہ بلندیوں کا کرو تاکہ تم بھی بلند ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اب اسی مزاج سے تھوڑی سی باتیں اور عرض کر لیں، جو آپ کے بھی کام آئے، میرے بھی کام آئے، دنیا میں آخرت میں، ہے نا؟ اب دیکھیے، اس وقت میری نیت جو ہے نا، تھوڑا سا اس میں نیت میں تھوڑا سا فتور ہے، یعنی جلدی ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تیار ہیں نا؟ تو اب جو کچھ دل میں آتا رہے گا، وہ زبان پہ آتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے۔ انہوں نے لونگ کھلا دی ہے، حلق بھی صاف ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے دین سے اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء سے اور ائمہ اطہار سے اور ان کی سیرتوں سے اور ان کے ناموں سے، ان کے تذکروں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے نفوس کو تعمیر کرنا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ اور کس لیے سجانا سنوارنا ہے؟ تاکہ اس کے لائق بن جائیں، تاکہ اسی کے لائق بن جائیں، اللہ کے لائق بن جائیں۔ اصل میں اللہ کے لائق بننا ہے۔ ایک بڑی بحث کو سمیٹ کے ایک چھوٹے سے جملے میں کہیں، یاد رکھیں گے؟ آپ اپنی جان کو اللہ کے لائق بنائیں، اللہ جنت کو آپ کے لائق بنا دیں گے۔ جنت نظر میں نہ ہو، لالچ، حرص، ہوس جنت کی بھی نہ ہو۔ واضح ہے؟ آپ عزاداران امام حسین ہیں۔ حدیث میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، یہ حدیث ہے معصوم کی، فرمایا گیا ہے کہ جنت اور حوروں کی خلقت نور حسین سے کی ہے اللہ نے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔
اللہ نے جنت تخلیق فرمائی ہے اور اللہ نے حوروں کو خلق فرمایا کس سے؟ نور حسین سے. تو اب اگر آپ آقا حسین کے ہیں تو جنت تو آپ کے قدموں میں رہے گی نا. جنت آپ کی مشتاق ہوگی، آپ کو جنت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح؟ ہرگز نہیں. کسی غیر خدا میں دل ہی مت لگاؤ، دھیان نہ دو. جنت غیر خدا ہے نا، جنت مخلوق ہے. اللہ خالق جنت مخلوق ہے. دھیان بس اللہ پہ، دھیان، توجہ، تعلق قلبی صرف خدا سے ہو. یا خدا سے ہو یا ان سے ہو جن سے خود خدا کا تعلق ہے. بس حدود یہ ہیں. خدا کا تعلق اگر جاننا ہے تو یہ دیکھ لو کہ خدا نے کن کی مرضیوں کو اپنے پیش نظر رکھا. ساری خلقت، ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی رضا کی فکر میں رہتی ہے، مگر اللہ اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے. بہت سی مثالیں اس کی قرآن مجید میں ہیں. میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں کیونکہ آج اور مطالب مجھے گزارش کرنے ہیں. یا خدا سے تعلق ہو، دل کی لو صرف خدا سے. اس سے پہلے ایک بار غالباً میں عرض کر چکا ہوں اسی سفر میں لاہور ہی میں، پھر یاد دلا رہا ہوں. مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے ہم لفظ مولا بس 3 ہی بار استعمال کرتے ہیں. یا اللہ کو مولا کہتے ہیں، یا مولا مصطفیٰ کہتے ہیں، یا مولا علی کہتے ہیں. ویسے 12 اماموں میں سے ہر ایک مولا ہیں ہمارے لیے، مگر یہ لفظ جو ہے مخصوص ہو گیا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مولا علی کے لیے ہمارے ایمانی محاورات میں، ہمارے ایمانی محاورات میں. اور یہ محاورات بھی ہم نے نہیں خلق کیے بلکہ یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھا دیے ہیں. بہرحال تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد، خواتین، جوان، بچے، حوصلہ مند جوان، حوصلہ مند جوان، اس دنیا میں کچھ کر کے دکھانے کا جذبہ رکھنے والے جوان، آج یہ ایک جذبہ لے کے جائیں اس مجلس اعزاز سے. رسول پاک اکثر اپنے اصحاب میں سے بعض سے بیعت لیتے تھے اس بات پر، اس شرط پر، بیعت کرو میری کہ تم اپنی حاجتوں کو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں بیان کرو گے. اپنی ذاتی حاجتیں، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو. نئے لباس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اولاد، جو بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو. آقا نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کرو گے، اس شرط پر میری بیعت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کی اہمیت کو؟ بھولنا نہیں ہے سبق عزیزان گرامی. اس سے تمہارے نفس میں جو اعتماد، خود اعتمادی اور قوت پیدا ہوگی وہ بے نظیر ہوگی. ہر ٹرمپ تم سے اسی طرح ڈرے گا جیسے یہ ٹرمپ خامنئی سے ڈرتا ہے. خدا پر یقین، خدا پر توکل، خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل. 3 جملے یاد رہیں گے؟ خدا پر یقین، خدا پر توکل
اور خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے توسل. 3 جملوں میں خلاصہ ہے دین کا، اور 3 جملوں میں خلاصہ ہے اس نسخے کا جو نسخہ دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے. واضح ہے؟ اب رہی بات امتحانات کی، وہ ایک حکمت الہی ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے، ایک نظام ہے، اس میں بھی ایک تربیتی نظام ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ، آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلے، کچھ چیز اس کے دور رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہاتھ بڑھائے اور وہ کھینچے اور اسی طرح وہ اپنے کو آگے بڑھائے. آپ اس کے پاس نہیں رکھتے نا. مثال واضح، ہر گھر کی مثال ہے نا. چھوٹا بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طاقت اس میں پیدا ہو، ہاتھ پیر چلاتا رہے، صحت مند رہے، اپنی گرفت مضبوط کرے. آپ نے کوئی چیز، کوئی پھول صحیح، کوئی بال صحیح، کوئی چیز، کوئی کھلونا، لیکن اس سے تھوڑے فاصلے پہ رکھا تاکہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. اس سے زیادہ فاصلے پہ جنت نہیں ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جو آپ اپنے بچے سے کھلونا دور رکھتے ہیں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. لطف خدا پر ناز کرو، لطف. اور یہ جو کوشش کرنی ہے نا، یہی سارا امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، بس اور کیا ہے. نفس کو صحت مند رکھنا ہے. یہ جو لطیف شے آپ کو ملی ہے نفس، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں اٹھتے بیٹھتے، آپ کو ممبر سے بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو شیطان کے وسوسے، اور پھر انسان اپنی کمزوری کے بنا پہ بہت سے خیالات، یوں ہی نیگیٹو تھاٹس آتے رہتے ہیں ہر طرح کے، عزیزوں سے، دوستوں سے، دشمنوں کی طرف سے، جن و انس، ہر کائنات کی ہر شے کی طرف سے. اور یہاں تک کہ انسان اگر مریض ہو جائے ذہنی تو اپنی ذات سے بھی اسے بدظنی ہو جاتی ہے. وہ جو بیماریاں ہیں، ڈپریشن اور یہ اور وہ 1000 قسم کی، اور پھر آپ ہاسپٹلس دوڑتے رہیے اور جناب والا کاؤنسلنگ کرتے رہیے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے اور میڈیکیشن وغیرہ وغیرہ. آج اس ممبر، اس رباط حیدریہ کے ممبر سے عرض کر رہا ہوں، 2 کلموں کا چھوٹا سا ذکر اگر پورے ایمان اور یقین اور توکل اور حسن توسل کے ساتھ اختیار کر لیں، کبھی یہ بیماریاں قریب نہیں آئیں گی، کبھی نیگیٹو تھاٹس آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ہمیشہ شخصیت بلند سے بلند ہوتی رہے گی. صرف آپ یہ کہنا سیکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یاد رہ جائے گا. سبحان اللہ کہنے سے نیگیٹو تھاٹس دور ہوں گے، اور بحمدہ کہنے سے مزید پازیٹو تھاٹس قریب آئیں گے. برائیاں دور ہوں گی اور اچھائیاں نزدیک آئیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و یاد ہو گیا نا ذکر؟ کوئی مشکل ذکر تو نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ ذکر ہے جو یہ فقیر آپ کو سکھا رہا ہے. اور جب کچھ نہ تھا، کائنات خلق نہیں ہوئی تھی پوری، بس اللہ نے نور پیدا کیا تھا، مولا مصطفیٰ کا، مولا مرتضیٰ کا، امام حسن، امام حسین کا، بی بی زہرا کا. جب یہ خمسہ نجبہ کے انوار تھے اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے ملائکہ کو جب خلق کیا تو ان انوار نے ملائکہ کو سکھایا. حدیث ہے، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی. حضرت ابو ذر سے بھی ایک روایت ہے
اور بعض اور اعلام و اصحاب سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، امام حسین سے پوچھا کہ جب یہ زمین آسمان خلق نہیں ہوئے تھے، یہ کائنات خلق نہیں ہوئے تھے، تو آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ تو فرمایا کنا اشباح نور نطوف حول عرش الرحمن ونعلم الملائکۃ التسبیح والتحمید والتہلیل۔ ہم نور کے پیکر تھے اور رحمان کے عرش کے گرد طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو تعلیم کیا کرتے تھے حمد خدا، نعت خدا، تسبیح خدا، تہلیل خدا۔ واضح ہے؟ ہم فرشتوں کو اور ملائکہ کو تعلیم کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ ذکر یاد رکھیے گا، ہوتے ہیں گھر گھر میں، بھائی کو بھائی سے غلط فہمی ہے، بہن کو بھائی سے غلط فہمی ہے، بھائی کو بہن سے غلط فہمی ہے، میاں صاحب کو بیوی صاحبہ سے غلط فہمی ہے، بیوی صاحبہ کو میاں صاحب سے غلط فہمی ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں۔ گھر سے لے کے معاشرے تک غلط فہمیاں ہیں۔ کیا نسخہ ہے غلط فہمی دور کرنے کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کر کے دیکھو، خدا کا یقین ہو، خدا پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہو، مودت ہو، اور ان سے حسن توسل، اس پر حسن توکل، اور پھر یہ دو کلمے دیکھو زندگی بدل دیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ جس سے غلط فہمیاں اور دشمنیاں تھیں اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، جو تم سے نفرت کرتا تھا وہ تمہارا عاشق ہو جائے گا۔ جب تمہارے پاس نیگیٹو تھاٹس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ تم سے قریب آئے گا۔ واضح ہے بات؟ اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے مومنین کا جو معاشرہ ہو نا، وہ واقعاً محبت کا معاشرہ ہو، مودت کا معاشرہ ہو، ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں۔ کس لیے بدظنی پہ زندگی کی بنیاد رکھی ہے؟ کیوں؟ یہ بدظنیاں کہاں سے آئیں؟ یہ وسوسے شیطان کے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن وسوسے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں، دشمنیاں پیدا کریں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اس لیے اگر شیطان کو شکست دینی ہے تو کیا کیجئے؟ اگر شیطان کو ہرانا ہے، اسے شکست دینی ہے تو کیا کرنا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چلیے بات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہم صلی۔ اب دیکھیے، ہم آپ تو امتحان دیتے ہی ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ہر ایک فکر کرتا ہے ہمارا امتحان لے رہا ہے اللہ، صرف ہمارا ہی نہیں لیا ہے، اللہ اللہ ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، سب کچھ ہے مگر اللہ ہے، مہربان ہے مگر خدا ہے، چاہتا ہے آپ کو مگر رب ہے، تو بہت بلند ہے اس کی ذات، اور اس نے جس کو بھی خلق کیا اسے حق ہے ہر ایک کو آزمانے کا، حق ہے یا نہیں؟ اور یہ آزمائش کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ کبھی کبھی جس سے آپ کو محبت نہیں ہوتی اسے آپ آزماتے بھی نہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو آزماتے ہیں۔ ہے یا نہیں زندگی میں یہ باتیں؟ ہے؟ اب میں ہوں، یہ بچے ہمارے ساتھ صبح سے شام تک ہر وقت 24 گھنٹے جتنے دن میں یہاں رہتا ہوں رہتے ہیں۔ اب مجھے ان میں سے کسی کو آزمانا ہو کہ کس کو واقعاً دل میں میری محبت زیادہ ہے، کم ہے، کون میری بات کا لحاظ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو میں انہی کا امتحان لوں گا نا۔ اور وہ سڑک پہ کوئی بھیڑ چلی جا رہی ہے، اس میں سے کسی کا امتحان لوں گا؟ اب مثال دے رہا ہوں، مثال کو مثال کی حد تک رکھیے گا، سنجیدہ نہ ہو جائیے گا۔ مثلاً یہ 2-4 بچے جو ہمارے ساتھ ہیں، مجھے گلاب کا عطر پسند ہے، گلاب۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر میری خوشبو سونگھنی ہو تو گلاب سونگھ لو۔
اب میری عادت بھی ہے اکثر نماز سے پہلے گلاب کا عطر استعمال کرتا ہوں. اب ان میں سے کسی سے کہوں میاں میرے لیے گلاب کا عطر لے آنا, ان سے تو کہنے کا حق ہے مجھے. وہ جو بھیڑ فٹ پاتھ پہ جا رہی ہے ہیں, اس میں سے کسی کو روک کے کہوں گا میں میاں میرے لیے عطر لے آ دینا؟ وہ کہے گا کس لیے؟ میں تمہیں آزما رہا ہوں. ایسی ہوئے گی آزمائش؟ نہیں ہوگی نا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ بھی آزماتا ہے اپنوں کو, غیروں کو نہیں آزماتا. ایسوں کو کیا آزمائے گا جو خود سے آزمائش اپنے لیے پیدا کریں تو اس میں بھی پورے نہ اتریں. تاریخ کی پوری فصل میں نے دہرا دی آپ کے سامنے ایک جملے میں. خود سے خود کو آزمائش میں ڈالیں اور اس میں بھی پورے نہ اتریں, ایسوں کو خدا کیا آزمائے گا؟ پوری تاریخ پہ تبصرہ ہو گیا نا. خدا بھی آزمانے کے لیے یا ابراہیم کا انتخاب کرتا ہے, یا مصطفیٰ کا انتخاب کرتا ہے, یا مرتضیٰ کا انتخاب کرتا ہے, یا مجتبیٰ کا انتخاب کرتا ہے, یا شہید کربلا کا انتخاب. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب امتحان دیتی ہیں تو کس شان سے امتحان دیتی ہیں.